اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میدان عرفات اس سال قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر نو کا بیڑا اٹھایا۔ کعبہ کی تعمیر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے کی، لیکن طوفان نوح میں یہ عمارت گر گئی۔ ایک طویل عرصے بعد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پرانی بنیادوں پر اس کی دوبارہ تعمیر کی، اور اس کے بعد بنو چر نے اسے تعمیر کیا۔ اس سال جبکہ حضور اکرم کی عمر 35 سال تھی، قریش نے پرانی اور بوسیدہ عمارت کو گرا کر تعمیر نو کی۔ اس کے لیے تمام عرب کے لوگ اس کی زیارت کو آتے تھے اور نظر و نیاز کرتے تھے، جس سے قریش کو آمدنی ہوتی۔ اچانک ہی ایک بار کعبہ کے اندر ایک سانپ آ کر بیٹھ گیا، اس لیے لوگ قریب جانے سے ڈرتے تھے۔ انہی ایام میں ایک رومی جہاز طوفان میں گر کر جدہ کی بندرگاہ سے ٹکرا کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اس بات کی اطلاع قریش کو ملی تو انہوں نے جہاز کے تختے کعبہ کی تعمیر کے لیے خرید لیے۔ طوفان میں بچنے والوں میں باخور نامی ایک مصری معمار بھی تھا، اس نے تعمیر کے لیے اپنی خدمات پیش کی۔ مکہ میں بھی ایک بڑی ٹیم سے یہ کام لیا جا سکتا تھا۔ تعمیر کا سامان تو فراہم ہو گیا، لیکن سانپ کا ایک بہت بڑا خطرہ تھا۔ اتفاق سے ایک دن وہ کعبہ کی دیوار پر بیٹھا ہوا تھا تو ایک عقاب کہیں سے اڑتی ہوئی آئی اور اسے جھپٹ کر لے گئی۔ قریش نے اسے غیبی مدد سمجھ کر تعمیر کا آغاز کیا اور ساتھ ہی یہ اعلان کر دیا کہ اللہ کا گھر ہے، تعمیر میں لوگ اپنی پاک کمائی لگائیں۔ سہولت کی خاطر انہوں نے تعمیر کا کام تمام خاندانوں میں تقسیم کیا اور تمام خاندانوں نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کا فیصلہ کر لیا۔ اسی مرحلے پر پرانی عمارت کو گرانے سے لوگ ڈر رہے تھے، کیونکہ کچھ عرصہ قبل یمن کا بادشاہ جو ہاتھیوں کو لے کر کعبہ کو ڈھانے کی نیت سے آیا تھا تو اس کا بہت ہی برا انجام ہوا تھا، جسے دیکھنے والے موجود لوگوں نے بھی عبرت حاصل کی۔ قریش نیک نیتی سے حرم کی پرانی عمارت گرا کر اس کی تعمیر کرنا چاہتے تھے۔ آخر کار ولید بن مغیر نے کدال سے ضرب لگائی، جس سے کچھ حصہ منہدم ہوا، لیکن کوئی آفت اور پریشانی نہیں آئی۔ پھر ساری عمارت گرا کر تعمیر نو شروع کی گئی۔ اس کی بنیاد 7 ستونوں پر رکھی گئی اور جس دیوار پر حجر اسود نصب کرنے کا مقام تھا وہاں سے اونچی ہو گئی، تو قبائل میں سخت نااتفاقی پیدا ہو گئی جو 4-5 روز تک جاری رہی۔ نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ تلواریں نکل آئی۔ عرب میں یہ دستور عام تھا کہ جب کوئی شخص جان دینے کی قسم کھاتا تھا تو پیالے میں خون بھر کے ان میں انگلیاں ڈبو لیتا تھا۔ اسی موقع پر جب بعض دعوے داروں نے یہ رسم ادا کی تھی، اس جھگڑے کی وجہ سے 4 دن تک کام رکا رہا۔ 5ویں دن قریش کے سب سے معمر شخص ابو امیہ بن مغیر نے مشورہ دیا کہ کل صبح کو جو شخص سب سے پہلے باب بنی شیبہ سے حرم میں داخل ہو جائے گا وہی ثالث قرار دیا جائے گا۔ سب نے یہ رائے تسلیم کی اور دوسرے دن تمام لوگ وہاں پر پہنچے، اور خدا کی کرنی یہ ہوئی کہ سب سے پہلے نظریں جس چہرے پر پڑی وہ چہرہ محمدی تھا، تو سب نے ایک ساتھ کہا، یہ تو آمین آ رہا ہے، ہم اس سے راضی ہیں۔ معاملہ حضور کے سامنے پیش ہوا، اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اندر رکھ دیا اور تمام قبائلوں نے مل کر پھر خانہ کعبہ کی دیواروں کو مضبوط کیا۔ اس طرح سے خانہ کعبہ کی تاریخی عمارت قائم ہوئی۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی اور اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے۔